السلام علیکم معزز ویورز۔ اس قسط کے آغاز میں کیترینہ کمانڈو نیکولس سے کہتی ہے ابھی تک آپ کو دشمنوں اور دوستوں کا پتہ نہیں چلا۔ پھر کمانڈو کیترینہ سے ان نقاب پوش والے سپاہیوں کے بارے میں پوچھتا ہے کہ وہ کون تھے۔ کیترینہ کہتی ہے وہ امیر سعادتین کے آدمی تھے، ہمیں اس کا ساتھ دینا چاہیے۔ دوسری طرف ارطغرل اپنے سپاہیوں سے کہتا ہے ہم نے دوان، الیار اور باقی سپاہیوں کا بدلہ لے لیا ہے۔ ترگت اور بامسی کہتے ہیں اللہ دوان پر رحمت فرمائے۔ اس کے بعد ارطغرل کہتا ہے ہم ویسولس کی لاش کو ہانولی بازار لے کر جائیں گے۔ پھر ارطغرل سامسا سے کہتا ہے تم قلعے جا کر ان سے کہو کہ اپنے گورنر کی لاش لے جائیں۔ پھر وہ سب اللہ اکبر کا نعرہ لگاتے ہیں۔ دوسری جانب بانو جیجک کے پیٹ میں اچانک درد ہوتا ہے۔ حلیمہ حفصہ سے کہتی ہے فوراً دیوں کو بلاؤ۔ یہ سن کر حفصہ وہاں سے چلی جاتی ہے۔ ہانولی بازار میں سعادتین سلطان سے کہتا ہے میں ہر وقت اپنے لباس کو کفن سمجھتا ہوں سلطان، میری جان آپ پر قربان۔ آپ ارطغرل کے سرائے میں مہمان تھے، میری جگہ کوئی اور ہوتا تو یہی کرتا۔ سلطان کہتا ہے کیا تم مجھے ایک نیک انسان ابن العربی سے بچا رہے تھے؟ ایسا کیوں کیا تم نے؟ بتاؤ مجھے۔ پھر سلطان غصے ہو کر کھڑا ہو جاتا ہے اور کہتا ہے ترک سردار آپ سے زیادہ ارطغرل سے محبت کرتے ہیں، اگر میں مر جاتا تو ریاست کو بہت زیادہ نقصان ہو جاتا۔ سلطان سعادتین سے کہتا ہے یہ علاقہ میں نے آپ کو دیا تھا، آپ اس علاقے کو سنبھال نہیں پائے۔ پھر وہیں عزیز پہنچ کر کہتا ہے کونیا سے ایک خط آیا ہے سلطان۔ خط پڑھنے کے بعد سلطان کہتا ہے محل میں جاسوس پکڑا گیا ہے، اس نے سب کچھ اعتراف کر لیا ہے، اسی نے شہنشاہ کو میرے بارے میں بتایا تھا کہ میں یہاں آیا ہوا ہوں۔ پھر سلطان کہتا ہے جہاں تک تمہاری بات ہے تم ارطغرل سے معافی مانگو گے۔ سعادتین کہتا ہے جیسے آپ کا حکم سلطان۔ ایک سپاہی آ کر کہتا ہے سلطان ارطغرل اور باقی سپاہی واپس آ گئے ہیں۔ یہ سن کر سلطان بحر کی طرف چلا جاتا ہے۔ ارطغرل اور باقی سپاہی ویسولس کی لاش کے ساتھ ہانولی بازار پہنچ چکے تھے۔ سلطان اور ترک سردار ان کے استقبال کے لیے اکٹھے کھڑے تھے۔ ارطغرل سلطان کے پاس پہنچ کر کہتا ہے آج ایک ظالم اپنے انجام کو پہنچ گیا ہے سلطان۔ یہ سن کر سب خوش ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد سلطان ارطغرل کی تعریفیں کرتا ہے۔ پھر ارطغرل کہتا ہے میں نے قلعے میں پیغام بھجوا دیا ہے، کل وہ ویسولس کی لاش کو لے جائیں گے۔ اگر آپ اجازت دیں تو ویسولس کی لاش کو ہانولی بازار میں عبرت کے لیے لٹکانا چاہتا ہوں۔ اس بات پر سلطان رضامند ہو جاتا ہے۔ دوسری طرف کئی قبیلے میں بانو جیجک کا بیٹا پیدا ہو چکا تھا جس سے وہ پیار کر رہی تھی۔ پھر وہ اپنے بیٹے کو جھولے میں ڈالنے کے لیے حفصہ کو دے دیتی ہے۔ اتنے میں حلیمہ پہنچ کر کہتی ہے ارطغرل صاحب واپس آ گئے ہیں اور انہوں نے ویسولس کو قتل کر دیا ہے۔ یہ سن کر سب خوش ہو جاتے ہیں۔ ہانولی بازار میں سلطان ارطغرل سے کہتا ہے غدار کا پتہ چل گیا ہے، اس نے اعتراف کر لیا ہے، لیکن آپ کی باتیں سن کر مجھے لگتا ہے یہ مسئلہ یہاں حل نہیں ہوا بلکہ یہ مزید بڑھے گا۔ ارطغرل کہتا ہے جب تک ان نقاب پوش آدمیوں کو پتہ نہیں چل جاتا جنہوں نے ویسولس کی مدد کی اس وقت تک آپ کی جان خطرے میں ہے۔ سلطان کہتا ہے ویسولس کے خلاف چال کے بارے میں صرف یہاں موجود لوگوں کو ہی پتہ تھا۔ ارطغرل کہتا ہے یہ مشکلات سعادتین کے آنے کے بعد ہی ہم پر آئیں۔ سلطان کہتا ہے اگر غدار پکڑا نہ جاتا تب میں بھی سعادتین کے بارے میں سوچتا۔ دوسری جانب سامسا قلعے میں پہنچ چکا تھا اور کمانڈر سے کہتا ہے گورنر ویسولس کی لاش ہانولی بازار میں ہے اور ارطغرل صاحب نے کہا ہے ہانولی بازار آ کر لے جاؤ۔ یہ سن کر کمانڈر غصہ ہو جاتا ہے اور سامسا سے کہتا ہے تم ظالم ہو، میں سب کو مار دوں گا۔ سامسا مسکرا کر کہتا ہے اگر ایسا ہے تو پھر مجھ سے یہ کام شروع کرو۔ پھر کیترینہ اسے روک کر کہتی ہے اسے جانے دو۔ یہ سن کر کمانڈر اسے چھوڑ دیتا ہے۔ کمانڈر کہتا ہے دفع ہو جاؤ ترک۔ سامسا مسکراتے ہوئے وہاں سے چلا جاتا ہے۔ دوسری طرف ہانولی بازار میں سلطان ارطغرل سے کہتا ہے جب قبیلے جاؤ تو ارطغرل صاحب کو میرا پیغام دے کر قلعے بھیجو اور انہیں کہو کہ یہ آخری وارننگ ہے، اپنے ہتھیار ڈال دو۔ پھر وہیں سعادتین پہنچ جاتا ہے۔ دوسری جانب کمانڈر نیکولس ویسولس کی موت کی وجہ سے بہت غمگین تھا۔ کیترینہ کہتی ہے ایسا نہ کرو، اب تمام کمانڈروں کو بلاؤ، ان کی کمانڈ میں کروں گی۔ کمانڈر نیکولس کہتا ہے یہاں تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہے کیترینہ، تمہیں کیا لگتا ہے وہ تمہاری بات مان جائیں گے؟ کیترینہ کہتی ہے میرے والد یہاں گورنر رہ چکے ہیں۔ کمانڈر کہتا ہے ہم ارطغرل کو یہ قلعہ نہیں لینے دیں گے۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے چلا جاتا ہے۔ دوسرے دن سرائے میں سلطان اور ترک سردار اکٹھے بیٹھے تھے۔ سلطان کہتا ہے
اس علاقے کا حکم اعلیٰ اب ارطغرل صاحب ہیں، یہ علاقہ اب سب کا ہے۔ یہ سن کر سب سردار رضامند ہو جاتے ہیں۔ پھر سلطان سعد الدین کی وجہ سے سب سرداروں سے معذرت کرتا ہے۔ اس کے بعد ارطغرل کہتا ہے میں اپنے عہدے پر پورا اترنے کی ہر ممکن کوشش کروں گا۔ اب سلطان کے حکم پر قلعہ چہسار میں ہم اپنا جھنڈا لہرائیں گے۔ سلطان کہتا ہے قلعہ چہسار فتح ہونے کے بعد اس علاقے کا اختیار ارطغرل صاحب کو دے دوں گا میں، اور یہاں قسط ختم ہو جاتی ہے۔